ضل اعمالهم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ وجہ تسمیہ کے یہاں پر دوسری آیت میں نزل علی محمد اس لفظ کے آنے کی وجہ سے نام ہی سورہ محمد ہے۔ بعض نے سورۃ قتال بھی اس کا نام رکھا ہے چونکہ اس کے اندر قتال کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ سورہ احقاف میں یا حوامیم سبا میں مسئلہ توحید کا علی وجہ الکمال بیان ہو چکا ہے۔ اب اس میں کہا کہ اس مسئلے کے لیے جہاد کرو اگر منکرین نہیں مانتے تو۔ حوامیم سبا میں ادلہ سے مسئلہ توحید کو ثابت کر دیا گیا ہے۔ اب کہا سورہ محمد میں کہ اس مسئلے کے لیے نہیں مانتے تو جہاد کرو۔ یہ اس صورت کا ما قبل سے ربط ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے الفاظ اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ واضح ہو چکا ہے حوامیم سبا میں تو اب مرد بنو اور قتال کرو، نہ ماننے والوں کے ساتھ منکرین کے ساتھ قتال کرنے کے لیے جرأت پیدا کرو۔ یہ اس کی ترغیب ہے۔ خلاصہ میں سورت کے دو حصے ہیں، یا اس سے پہلے موضوع جو ہے وہ دو چیزیں ہیں سورت کا۔ ایک ہے ترغیب جہاد و انفاق فی سبیل اللہ، اور حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالی، حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالی۔ خلاصہ کے لیے سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے دو رکوع ہے، دوسرے رکوع کے آخر تک۔ اس میں مومنین اور مشرکین کے حالات کا تقابل ہے، اور ضمناً جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ ضمناً حکم جہاد اور اس کی ترغیب ہے۔ حصہ ثانیہ وَيَقُولُ الَّذِينَ سے لے کر آخر تک، اس میں منافقین یعنی جہاد نہ کرنے والے، جہاد کے لیے خرچ نہ کرنے والوں کے لیے زجریں ہیں۔ بس یہ دو حصے ہیں۔ حصہ اول میں مومنین اور مجرمین کے حالات کا تقابل اور جہاد کی ترغیب اور اس کا حکم ہے، ساتھ ساتھ علتیں بھی ہیں۔ اور دوسرے حصے کے اندر منافقین یعنی منکرین جہاد اور منکرین انفاق فی سبیل اللہ کے لیے زجروں کو بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مضمون کے سے جو چار حصے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ سورہ سبا سے چوتھا حصہ چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے آخر تک ہے، لیکن یہاں سے تھوڑا سا قرآن کا انداز اس طرح نظر آتا ہے کہ ساتھ ساتھ جہاد کا اور زیادہ قیامت کا ذکر ہے۔ جہاد تو ہے اس مسئلے کے لیے جو مسئلہ توحید ہے، اور پھر زیادہ ذکر قیامت کا آتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر اس کو مضمون کے لحاظ سے سورت محمد سے آگے پانچواں حصہ بنایا جائے تو یہ بھی مضمون بن سکتے ہیں۔ تو زیادہ اب قیامت کا زور ہے
اور ضمناً مسئلہ جہاد، پھر اس پر باقی مسائل احکام آگے ذکر ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا میں یعنی سورہ اس محمد میں جہاد کا حکم ہے، سورہ فتح میں فتح کا فیصلہ ہے، اور سورہ حجرات میں ملک کو چلانے کے لیے جب فتح ہوگی تو حکومت ملے گی، پھر حکومت کا نظام، نظم و نسق جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں آپس میں مضمون کے لحاظ سے اس طرح منضبط ہیں اور مرتبط ہیں کہ ایک سورت محمد ہے، جہاد کا حکم ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ قتال کرو۔ آگے سورہ فتح میں فتح کا وعدہ ہے، اور سورہ حجرات کے اندر ملک کو چلانے کے لیے نظم و نسق کا بیان ہے، اصول بیان ہے۔ رکوع اول کا موضوع، رکوع اول کا موضوع صداقت قرآن نمبر 1، اور دوسری چیز ہے ترغیب جہاد فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دونوں چونکہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ہے محرومین عن القرآن کی خباثات، محرومین عن القرآن کی خباثات۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، روکا انہوں نے اوروں کو اللہ کے راستے سے۔ یہ متعدی والا معنی بھی ٹھیک ہے، اور لازمی والا معنی بھی کر سکتے ہو کہ وصدوا عن سبیل اللہ، وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یا دین کو قبول کرنے سے خود رک گئے، یا اوروں کے لیے بھی رکاوٹ بنائی، دونوں معنی ہیں۔ اضل اعمالہم، یہ ان کے نتائج ہیں، یہ ان کے نتائج ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خبط اعمال، ضل اعمالہم، ضائع ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال۔ کل قیامت کے دن ایسے کافروں کے ان کے اچھائیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ یہ کافروں کے حالات ہیں، بمقابلے میں ان لوگوں کے حالات جو قرآن کو ماننے والے ہیں، مستفیدین من القرآن کے اوصاف۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعاملوا الصالحات، اور اعمال کیے انہوں نے اچھے۔ نمبر 3، وآمنوا بما نزل، یہ ہے ایمان بالقرآن، اور انہوں نے ایمان لایا ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا علی محمد، اوپر محمد کے۔ قرآن پاک میں نام نبی پاک علیہ السلام کا محمد، یہ کتنے مقام پر آتا ہے؟ جی 4 مقام پر۔ احمد 1 مقام پر، اور 4 مقام پر لفظ محمد آتا ہے۔ باقی نبی کو صفات کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے جہاں نبی کو خطاب کیا ہے تو یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی، یاسین وغیرہ وغیرہ، تو یہ خطاب یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ اوصاف کے ساتھ خطاب ہے، نہ یہ کہ نام لے کر۔ علماء لکھتے ہیں یہ ادب سکھانے کے لیے، حالانکہ اللہ تو بڑی ذات ہے نا، وہ اپنے نبی کو اگر نام بھی لے کر بات کرتا تو کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن مخلوق کے لیے اس طرح چھوٹے کے لیے بڑے کا نام لے کر بات کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنے باپ کو کہے او عبداللہ، او عبد الرحمن، تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن بڑا اگر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ عبداللہ کیا کر رہے ہیں، عبداللہ ادھر آؤ، تو یہ بے ادبی نہیں ہوتی۔ تو نبی کی عظمت یہ ہے، قرآن کے ان اسلوبوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھی آپ کو نام سے نہیں پکارا،
نہیں خطاب کیا۔ یہاں جو نام آئے ہیں تو یہاں بھی خطاب کی صورت میں نہیں آئے، تو اس لیے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک تفسیر کے لحاظ سے یہی ہے کہ نبی کو نام لے کر تم خطاب نہ کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ لکھا ہوتا ہے، علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں مساجد میں یا عبارتوں پر، یا اللہ یا محمد، تو اس کے لیے کہ یا محمد نہیں بھائی کہنا ٹھیک ہے انسانوں کے لیے، اس میں بے ادبی ہے، اور حاضر ناظر کا نظریہ ہو تو وہ تو بات ہی اور ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ادب کے کیا ہے خلاف ہے۔ تو نزل علی محمد، نازل کیا گیا، ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر یا اس وحی پر، اس میں پھر عموم ہو جائے گا، قرآن بھی اور وحی خفی بھی، جو نازل کیا گیا محمد پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، صداقت قرآن، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب جب حق ہے تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ کفر عنہم سیئاتہم، مستفیدین کے نتائج، دیکھیں ایمان والوں کے نتائج بمقابلہ کفار کے، وہاں یہ تھا کہ اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع بوجہ کفر، ان کے اعمال ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں بوجہ ایمان، یہ تقابل ہے۔ کفرہ مٹا دے گا اللہ عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے چھوٹے گناہوں کو۔ سیئات کہتے ہیں چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے لیے، کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نیکیوں کے ساتھ اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات واصلح بالہم، اور اصلاح کرے گا اللہ ان کے حال کی، بالہم ان کے حالات کی۔ حالات کی اصلاح یہ ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، اللہ ان کو اچھائی کرنے کی توفیق دے گا، اللہ ان کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، یہ ساری باتیں اصلاح حال میں آ جاتی ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اسباب حبط اعمال کفار، کیوں ان کے اعمال باطل ہیں اور ایمان والوں کے اعمال کفارہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی علت ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأن الذین کفروا، کہ بسبب اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے اتباع کی کس کی؟ باطل کی۔ جب باطل کی اتباع کی تو ان کے اعمال ضائع۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے سبب تکفیر سیئات مومنین، ایمان والوں کے گناہوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کفارہ کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق، انہوں نے اتباع کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن یا مسائل وحی، تو جب انہوں نے اتباع حق کی ہے گناہ ختم، انہوں نے اتباع باطل کی ہے ان کے اعمال ضائع۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ ہے شفقت خداوندی، کذالک، ایسے ہی، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کے حالات کو، ان کے حالات، ان کی مثالوں کو۔ تو یہاں پر یضرب و ضربہ کے بعد لام آیا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، تو بیان کرتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہے احکام ضروریہ برائے مومنین یا ترغیب جہاد فی سبیل اللہ۔ بھائی جب یہ کفر کرنے والے باطل کی پیروی کرتے ہیں تو تمہارا پھر حق بنتا ہے کہ ان کو جب تمہارے وہ آڑے آئیں تو ان کا مقابلہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، پس جب تم ملو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ملنے سے مراد میدان قتال میں، عام اس طرح میل جول میں قتل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میدان قتال لگ جائے تو پھر تم ان کو ملو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس مارو تم الرقاب، گردنوں کو۔ اصل یہ ضربہ مفعول مطلق ہے اور فعل اس کا محذوف ہے، فعل کو حذف کر کے اس ضربہ مصدر کو مضاف کر دیا گیا مفعول کی طرف، تو بتائیں فَضْرِبُ الرِّقَابَ ضَرْبًا،
فضرب الرقاب ضربا، مارو ان کی گردنوں کو مارنا، تاکید ہے، گردنوں کو مارو مراد ہے ان کو قتل کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم، انتہائے جہاد، یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب تم خوب ان کو قتل کر چکو، خوب سختی کر چکو، مطلب حتی یسخنا، پیچھے آتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہم اسری، حتی یہاں تک کہ خوب ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی خوب اسخنتموہم کا معنی یہ ہوگا کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، جہاں تک جہاد کرو قتال کرو کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے۔ ہاں جب خوب ان کو قتل کر چکو، فشد الوثاق، پھر آگے سلوک المومنین بالمحاربین، پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، پس فشدو، پس سخت کرو الوثاق، قید کو، جو مارے گئے ہیں مارے جائیں، جو بچ گئے ہیں ان کو قید میں لاؤ۔ اب جب قیدی بن گئے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، قیدیوں سے سلوک المومنین، ایمان والوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے، فرمایا فَإِمَّا مَنًّا، پس یا تو احسان کرنا ہے بعد اس کے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لینا ہے ان سے۔ اب یہ آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھا ہے کہ منن اور فداءً دونوں مفعول مطلق ہیں باعتبار فعل محذوف کے، تو یا تو یہ ہے کہ ان پر احسان کرو، احسان کرنا، یا ان سے بدلہ لو، بدلہ لینا۔ یہ تو ہے کہ مفت طور پر ان کو چھوڑ دو، یہ بھی حاکم وقت کو اختیار ہے حالات کے پیش نظر، یا ان سے فدیہ لے کر بدلہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ بدلے میں دو چیزیں آتی ہیں، ان کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑا لو، یا ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دو۔ حالات کے مناسبت سے جو حاکم وقت فیصلہ کرے اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے دونوں باتوں میں۔ قیدی کے ساتھ تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی شر کا اور اس میں خیر کی کوئی امید نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تینوں حالات موجود ہیں، لیکن یہ احسان کے صورتوں کو بیان کیا کہ منن و اما فداء، حتی تضع الحرب اوزارہا، انتہائی احکام ضروریہ، حتی تضع الحرب، اتنے لڑتے رہو یہاں تک کہ تضع الحرب، رکھ دے لڑائی، اوزارہا، اپنے ہتھیاروں کو۔ الحرب سے مراد آل الحرب ہیں، تضع آل الحرب، رکھ دیں آل الحرب اوزارہا، حرب والے، لڑائی والے اپنے ہتھیاروں کو۔ تو مجازاً کہا کہ لڑائی رکھ دیں یعنی لڑائی ختم کر دیں، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دیں، اس وقت تک تم ان سے لڑتے رہو۔ ذالک، یہ ہے حکمت مشروعیت جہاد، یہ اس لیے ہے ولو یشاء اللہ، اسی طرح ہے ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا، لن تصر منہم، البتہ مدد کرتا تمہاری ان کے مقابلے میں، یعنی اللہ بغیر لڑائی کے بھی چاہتا تو ان کو ختم کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، تمہارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اس لیے تمہیں حکم دیا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، امتحان خداوندی، لیکن اللہ آزماتا ہے بعض کو ساتھ کس کے، بعض کے، بعض کے مقابلے میں بعض کو اللہ آزمائش کرتے ہیں کہ یہ مومن کس طریقے سے پکے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہداء کے نتائج، اور وہ لوگ قتلوا فی سبیل اللہ، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، حفاظت حبت عن حبت اعمال۔ اب ان کا نتیجہ بمقابلے ان کے، کافر مارا گیا ہے عمل ضائع ہے، لیکن مومن شہید ہو گیا ہے تو اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ اس کے اعمال پر اچھا سا بدلہ دیں گے۔ فَلَن يُضِلَّ، ہرگز نہیں ضائع ہوں گے، اعمالہم، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں۔ سیادیہم، پہلا نتیجہ تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ آئی ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ نمبر 2، سیہدیہم، ان قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ نمبر 3، یصلح بالہم، اچھا کرے گا ان کے حالات کو۔ نمبر 4، یدخلہم الجنہ،
اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں۔ کون سی جنت؟ عرف حالہم، عرف حالہم، اس طرح کہ ان کو معلوم ہوئی، جو بتائی اس اللہ نے ان کو، یعنی وہ جنت اس میں داخل کرے گا جس جنت کی ان کو پہلے سے خبر دی، پہلے سے ان کو اس کی معرفت کرائی گئی۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ اس جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ تو یہاں آ گیا کہ قتلوا فی سبیل اللہ جو ہیں، پہلی بات ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ ان کو رہنمائی کرے گا۔ اب رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ جب وہ شہید ہو گئے، دنیا سے وہ چلے گئے، تو پھر کون سی رہنمائی رہ گئی؟ تو اس کے لیے 2 مطلب علماء نے لیے ہیں۔ سیادیہم الی طریق الجنہ، آگے آ گیا کہ عرف حالہم یدخلہم الجنہ، اللہ وہاں ان کو جنت کے راستے کی رہنمائی کریں گے کہ وہ جنت کا راستہ ان کو معلوم ہوگا۔ یا سیادیہم، اللہ ان کی رہنمائی کریں گے الی الصواب، الی الصواب، طرف درستگی کے۔ کب؟ قبر میں مرنے کے بعد جب انسان سے جواب سوال ہوتے ہیں منکر نکیر کے سوالوں کے وقت، منکر نکیر کے سوالات کے وقت اللہ ان کی رہنمائی کرے گا درست جواب دینے کے لیے، کہ جواب دیں گے من ربک کا، ربی اللہ، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم ھو رسول اللہ، ھو محمد رسول اللہ، اور ما دینکم، تمہارا دین کیا تھا؟ تو دینی الاسلام۔ ان جوابوں کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کریں گے، یہ مراد ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، اور اللہ ان کے حالات کو درست کر دیں گے۔ حالات کی درستگی یہی ہے کہ ان سے عذاب ختم، اور اللہ ان کے ایمان اعمال کی وجہ سے ان کو اچھائی نصیب فرمائیں گے، پریشانی ان کی دور کر دی جائے گی، جنت میں جائیں گے جو جنت ان کو بتا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ہیں بقیہ احکام ضروریہ برائے مومنین۔ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، مومنین کی نصرت اور کامیابی، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور ثابت کرے گا تمہارے قدموں کو۔ اللہ کی مدد کرنا یہ مجازن ہے، اصل ہے مدد دین اللہ۔ ان تنصر اللہ، ان تنصروا دین اللہ ہے، یا تنصروا رسول اللہ ہے۔ اگر تم نے مدد کی اللہ کے رسول کی، تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے مدد کا محتاج ہے اور ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ایمان والوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو کیا کرو گے؟ پورا کرو گے۔ ظاہری طور پر جو نصرت ہے اس کے لیے کہا ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ اس کے بدلے میں اس کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھیں گے، تمہیں مطلب یہ ہے کہ قوت دیں گے، صبر دیں گے۔ والذین کفروا فتعصی لہم، یہ تقابل ہے، تسلی مومنین ہے اور ساتھ ساتھ نتائج کفار ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعصی لہم، پس الٹا کیا جائے گا ان کے منہ کے بل، وہ الٹے ہوں گے منہ کے بل۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع ہوں گے ان کے اعمال۔ پھر تکرار کے ساتھ کہا کہ ان کا کوئی عمل بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا بوجہ کفر کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، سبب حبط اعمال، کیوں ان کے اعمال ضائع ہیں؟ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، کَرِہُوا، انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ اعمال کا ضائع ہونا اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی ناپسندیدگی بنی، اس کا انکار بنا۔ افلم یسیروا فی الارض، تخویف مشرکین، افلم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کیا، چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، یقیناً چلتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں راستوں میں۔ پھر وہ بستیوں کو دیکھیں، فینظروا، تذکیر بایام اللہ، پس وہ دیکھتے
کیف کان عاقبہ، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں۔ پہلوں کے انجام کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت حاصل کرتے نا، یہ کیوں نہیں کرتے کہ پہلے جنہوں نے بھی اللہ اور رسول کی احکام کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، وہ جیسے تباہ ہوئے تو یہ بھی تباہ ہوں گے۔ پھر دمر اللہ، یہ ہیں شدت گرفت باری تعالی، دمر اللہ، ہلاک کیا اللہ نے، ہلاکت ڈالی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین امثالھا، تخویف مشرکین مکہ، اور کافروں کے لیے امثالھا، ان کے حالات ہیں ان کے سامنے، پہلوں کے حالات ان مکہ والوں کے سامنے موجود ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ان کے راستوں میں یہ بستیاں پڑتی ہیں جن پر عذاب آئے ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ ہیں اسباب نصرت مومنین۔ دنیوی لحاظ سے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کی وجہ، ذالک بأن اللہ، یہ متعلق حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیستیقنوا کے ساتھ ہے، تاکہ تم کو یا ان کو یقین ہو جائے کہ ان اللہ مولی الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ دوست ہے، اللہ حامی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا۔ بھائی اللہ تو مددگار ہے، حامی ہے، نصرت کرنے والا ہے ایمان والوں کا۔ یہ جب کچھ بھی ہوا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کا مددگار تو کون موجود ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، کافروں کی ہلاکت کا سبب، اور بے شک کافر جو ہیں لا مولا لہم، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ جس کو وہ کارزار سمجھتے ہیں وہ کارساز ہے نہیں، جن کو وہ اپنا والی اور مددگار سمجھتے ہیں وہ والی مددگار ہے نہیں۔ تو اس سبب سے کافروں کے لیے یہ ہلاکتیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے یہ فتح اور مددیں ہیں۔ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رکے وہ اللہ کے راستے سے، یا روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ان کی اچھائیاں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے انہوں نے اچھے، اور ایمان لایا ساتھ اس کے کہ جو نازل کیا گیا اوپر محمد کے، وہو الحق، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفرا،